یہ ہے سکھر شہر کے سامنے ایک جزیرے پر واقع پاکستان کا سب سے بڑا سادھو بیلا مندر، جہاں ہمیں سندھ اسٹڈی ٹور کے دوران وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ تاریخی طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس جنگل کو 1823 میں ایک سادھو سوامی بنکھنڈی مہاراج نے آ کر آباد کیا، جن کی مورتی آج بھی اس مندر میں موجود ہے۔ سندھی زبان میں اسے ساد بیلو کہتے ہیں، جس کے معنی سمجھداروں کا جنگل ہے۔ وہ اس جزیرے کے ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہیں پر مستقل سکونت اختیار کر کے پوجا پاٹ شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی تعداد میں ان کے ماننے والوں کا یہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ وقت کے چلتے یہاں پر بہت سارے استھان بنائے گئے۔ یہاں مندروں کا ایک وسیع کمپلیکس ہے جو کہ باہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جن میں ہنومان، رام، شیو اور سائیں بابا کے مندروں کے ساتھ ساتھ بھگوت گیتا اور گرو گرنتھ صاحب کے استھان بھی موجود ہیں، کیونکہ بتایا یہی جاتا ہے سوامی بنکھنڈی مہاراج گرو نانک کے بیٹے شری چند کی تعلیمات سے کافی متاثر تھے۔ یہاں آنے والوں کے لیے الگ لنگر خانہ، آشرم اور لائبریری بھی موجود ہے۔ شروع ہی سے اس جزیرے پر بڑی تعداد میں مور پائے جاتے ہیں۔ آج بھی ہندو زائرین اس تیرتھ استھان پر آ کر سندھو کے پانی میں اشنان کرتے ہیں۔ ماہر کاریگروں کی جانب سے بنائے گئے ان مندروں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان راجستھان کے محلات وزٹ کر رہا ہے۔ اس دیوار پر تفصیل کے ساتھ سورگ اور نرک کی خوبصورت منظرکشی کی گئی ہے۔ یہاں بنے سنگ مرمر کے نقوش، مورتیاں، جانوروں کی تصاویر اور لکڑیوں کا نفیس کام دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا تہوار سوامی بنکھنڈی مہاراج کا میلہ ہے، جو کہ ان کے جنم دن کے موقع پر لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھرپور مذہبی ہم آہنگی کے حامل اس مندر کو ہر شخص احترام کے ساتھ وزٹ کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف ایک مندر کی کہانی ہے، لیکن وطن عزیز پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ایسا خطہ ہے جہاں دیگر اہم مذاہب نے بھی یا تو جنم لیا یا پھر بھرپور پرورش پائی، جن میں ہندو مت کے علاوہ بدھ مت، جین مت اور سکھ مت شامل ہے۔ سکھ مذہب کی تو بنیاد ہی پنجاب میں پڑی، جس کے آج ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس مذہب کے بہت سے اہم پوتر استھان پاکستان میں موجود ہیں، جن میں سے یہ ہے گردوارہ جنم استھان شری ننکانہ صاحب، ایک ایسا مقام جہاں 1469 میں بابا گرو نانک کی پیدائش ہوئی اور جو اس وقت پاکستان میں سکھ بھائیوں کا سب سے اہم اور خوبصورت گردوارہ ہے۔ اس موجودہ درشن ڈیوری کی تعمیر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں کروائی تھی۔ یہ استھان پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں ہر مذہب کا شخص خاص تقدس کا خیال کرتے ہوئے آ سکتا ہے۔ جبکہ ہم اپنے HOD صاحب کے ہمراہ ننکانہ صاحب اسٹڈی ٹور کے دوران یہاں گئے، جہاں مقامی گیانی صاحبان کی جانب سے ہمیں اس کا مکمل دورہ کروایا گیا۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں بابا جی نے جنم لیا تھا۔ اس تاریخی عمارت کا خوبصورت سکھ فن تعمیر بھی انتہائی دلکش ہے۔ بابا گرو نانک صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں مسلمان بھی ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ٹور کے دوران انتظامیہ کی جانب سے گرو گھر کے صحن میں موجود یہ درخت بھی دکھایا گیا، جو کہ ساکا 1921 کے بدقسمت واقعے کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس روز اس گردوارے کا قبضہ ظالم لوگوں سے چھڑوانے کے دوران سینکڑوں سکھوں کا یہی قتل عام ہوا۔ اس بڑے اور خوبصورت کمپلیکس کے کئی اور حصے بھی ہیں، جن میں سے ایک یہ سروور صاحب ہے، جہاں سکھ برادری اپنے اہم مذہبی رسومات ادا کرتی ہے۔ یہ ساری زمین آج بھی براہ راست بابا گرو نانک کے نام پہ رجسٹر ہے، جو کہ ان کے زمانے میں اس علاقے کے مسلم حاکم رائے بلار خان بھٹی نے عطیہ کی تھی۔ اسی باعث اس قصبے کو پہلے رائے بوئیدی تلونڈی کہا جاتا تھا، اور اس وقت ہم ہیں ننکانہ صاحب میں موجود رائے بلار پارک کے اس اونچے ٹیلے پر۔ اس چھوٹے پہاڑی قبرستان کی چوٹی پر آپ کو ایک چھوٹا سا مقبرہ نظر آتا ہے۔ یہی رائے بلار بھٹی کی آخری آرام گاہ ہے، جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود بابا گرو نانک سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ بابا جی کے والد مہتا کالو بھی انہی کے پاس ملازمت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی تعمیر سکھوں کی جانب سے کروائی گئی ہے، اور اس خاندان کی نسل آج بھی ننکانہ صاحب میں آباد ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جس اونچے ٹیلے پر یہ مزار ہے، در حقیقت وہ ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے، جس کا واضح ثبوت قبرستان میں موجود یہ برتنوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور اینٹیں ہیں۔
ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ تمام آثار اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ در حقیقت اس ٹیلے کے نیچے ایک زندگی بسا کرتی تھی جو کہ اب معدوم ہو چکی ہے۔